تو راشیہ صاحبہ رانا صاحب ہمارے سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس۔ رانا صاحب، اینی ریگریٹ ان لائف؟ جب میں نے میٹرک کیا تو مجھے اس چیز کا دکھ ہوا کہ میں نے انجینئرنگ سائٹ کو سلیکٹ کیا، اچھا، اور میرا ذہن تھا کہ میں سمپل گریجویشن کر کے لا کرتا، اور اس چیز کا مجھے افسوس رہا کہ میں کورس میں جاتا تھا لیکن میں لائر نہیں تھا اور لائر بن نہ سکا، تو اس چیز کی میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ لاء نہ پڑھنے کا آپ کو افسوس ہے؟ افسوس ہے۔ افسوس ہے۔ محترمہ، اینی ریگریٹ ان لائف؟ میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تو جب میں نے شوبز میں کام سٹارٹ کیا، کچھ چیزوں میں سکسیس ملا، ٹریولنگ بھی کی انٹرنیشنلی اور سب کچھ کیا، اور میں نے اپنے ابو کو پراپرلی ابو کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا۔ کیا عمر تھی آپ کی جب آپ کے والد کا؟ میرے خیال سے 10 اچھا، بہت چھوٹی تھی آپ؟ 10-11 ایئرس کی تھی، مجھے یاد ہے، اور ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکے جیسے ایک باپ کے ساتھ ہے کہ آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، ان کی خدمت۔ میری جو بڑی سسٹرز ہیں انہوں نے میرے ابو کی بہت خدمت کی ہے، تو مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے ابو نہیں تھے، تو یہ اس بات کا مجھے دکھ بھی ہے اور بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے سوچ کے۔ کیا ایک دو چیزیں جو آپ کے حافظے میں ہیں، جی، جو فلیشز میں آتی ہیں کہ میرے والد بالکل کے ہے، ساتھ ٹائم گزارا ہے، یاد ہے ابو کے ساتھ۔ ابو کو ایک تو میں نے بہت بیمار دیکھا ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ میرے ابو بہت تکلیف میں ہوتے تھے، اور ہمیں اس تکلیف میں، میری مجھ سے بڑی ایک سسٹر ہے، وہ میری آلموسٹ سیم ہی ہے، ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور ہم سے باتیں کرنی، اور میری بہن کو کہنا کہ مجھے نا ٹیک لگا کے بٹھاؤ، میری سسٹر نے ان کو ٹیک لگانا، اور مجھے تھوڑا تھوڑا یہ چیزیں یاد ہیں۔ دل بہل جاتا ہوگا؟ دل بہلتا تھا، اور ہم سے جیسے بچوں سے ہمارے لیے انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے کینڈیز بھی رکھی ہوتی تھی، مجھے کہنا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، سونیا میری سسٹر کا نام ہے، اس کو کہنا سونیا آپ اور آشو ادھر بیٹھو، مجھے آشو کہتے ہیں پیار سے، اور مجھے انہوں نے میرا نام آشو رکھا، اور آج تک مجھے سب پیار سے آشو ہی کہتے ہیں۔ تو بس مجھے اپنے ہلکی ہلکی اپنے ابو کی وہ یاد آتی ہیں، کچھ شبیہ یاد ہے، کچھ باتیں یاد آتی ہیں۔ اگر پوچھو سب سے زیادہ کس موقع پہ عائشہ کو اپنے والد یاد آئے، تو نا کس موقع پہ بہت زیادہ یاد آئے؟ جب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں کہ ان کے والد پیار کرتے ہیں۔ اب جو میرے گھر میں جو میں 24 آورز ایک چیز دیکھتی ہوں، اور میں 100 ٹائمز، بعض اوقات نہیں 100 ٹائم شازی میں رو پڑتی ہوں، کیونکہ میری بیٹیاں ایک تو ماشاءاللہ وہ بہت لاڈلی ہیں، اپنی پھپھیوں کی بھی اور اپنے باپ کی بھی۔ جب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ بیٹے سے زیادہ بیٹیوں کو کاندھے پہ بٹھاتے ہیں، ادھر کندھے پہ بٹھاؤ، پیار کرتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، اور ان کی ہر وہ چیز پوری کرتے ہیں جو وہ منہ سے نکالتی ہیں۔ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نور جہاں نے کہہ دیا، جو منہا نے کہہ دیا، وہ میں پورا کر دوں۔ اور میں اس چیز کو پھر میں ان کو کبھی میری ان کی ہو بھی جائے نا، مطلب مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ ایسے ہی ہمارے باپ نے بھی ہم سے پیار کیا ہے۔ ہم 8 بہنیں تھیں، اور کسی نے کہہ دینا جی وہ پھر لڑکی پیدا ہو گئی، جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، تو انہوں نے کہنا کہ کیوں ہاں ڈال رہے ہیں بھائی، میرے بیٹے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو ہر رشتے سے نوازے۔ جی آمین آمین۔ ہر رشتے کی ایک اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے، اور اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا دوسرا رشتہ کا۔ رانا صاحب، سب سے یادگار لمحہ آپ کی زندگی؟ جب 2009 میں ہماری پنجاب گورنمنٹ تھی اور مرکز میں پارٹی کی تھی، ہم اتحادی تھے، تو گورنر رائے لگ گیا، اور چیف منسٹر شباشی صاحب اور ہم 7 کلب میں میٹنگ کر رہے تھے، تو جب گورنر آج صبح لگا، سلمان تاثیر والا نا؟ سلیمان تاثیر صاحب والا، تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کورٹ میں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے، تو میاں نواز صاحب نے کہا کہ نہیں، جب گورنر راج لگ گیا تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور پھر میاں نواز صاحب نے شیخ پورہ میں جلسہ کیا، اور ایک کانسٹیبل نے وہاں پر جس کو روکا گیا، اس نے اپنی وردی پیش کر دی۔ بڑا یعنی کہ تاریخی اس حوالے سے کہ بہرحال یہ لوگوں کے حافظے میں ہے۔ اور اسی جلسے میں میاں نواز صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو وہ نام لیتے انہوں نے کہا کہ کدھر ہے رانا ارشد، یہ رانا ارشد جیسے پولیٹیکل ورکروں پر ہمیں ناز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کوئی 40-50 ہزار لوگ تھے، تو مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر کا نام لینا، پھر میرا بازو پکڑنا، میرے لیے وہی بہت یادگار لمحہ تھا۔ آپ نے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا ہے، ایک ایسے مومنٹ کا جو آپ کی زندگی کا یادگار لمحہ ہے، مگر یہی جو واقعہ اس میں ہوا تھا، یہ کسی بھی جو انتظامیہ ہے اس کے آدمی کا
اس طریقے سے سر عام اپنی انتظامی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ بن جانا جو ہے، اور اس طریقے سے سر عام بننا، آپ جائیں خاموشی سے استعفیٰ دیں، اس کے بعد جو مرضی کریں، آپ سمجھتے ہیں یہ اچھی روایت تھی؟ میں سمجھتا ہوں، اور اس کو انکریج کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ نہیں، ایک ڈسپلن فورس ہے. ہاں، وہ ڈسپلن تو نہیں رہی. نہیں، اس نے پہلے وردی کو وڈرا کیا، وہ سیاسی بنا دیا نا، اور وردی کو اس نے کہا کہ میں اب ریزائن کرتا ہوں، اور سارا عمل سیاسی ہو گیا. استعفیٰ دینے کے بعد آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سوچ ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں لحاظ سے لیا جائے گا تو پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. کوئی اور کرے تو نیگیٹو ہے؟ نہیں، اس دن ٹھیک تھا. نہیں، میں نے کہا نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی. آپ کی رائے آ گئی. عاشیہ صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میری ماں کا جانا شاہ جی، وہ آج تک وہ بھولتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب چھوٹی تھی تو ابو کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں نے اپنی امی کے لیے بہت سٹرگل کی. میں نے اپنی امی کے ساتھ جتنا پھر اپنے باپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا، پھر اس سے کئی گنا زیادہ اپنی امی کے ساتھ ماں باپ دونوں پھر ایک ہی شخص. تو میری امی شاہ جی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ میں بیسکلی میوزک انڈسٹری میں آئی ہی اپنی امی کے لیے تھی. میں نے بس تھوڑا سا ان کو سپورٹ بھی کیا، مطلب فائنینشلی بھی. پھر وہ اتنی کرٹیکل بیمار ہو گئیں کہ ان کا ایکسپینسو علاج تھا، جو کہ میں نہیں، اللہ معاف کر دے، مطلب اللہ نے مجھے ایک ذریعہ بنا دیا، کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو امی کا جو ایک علاج تھا وہ بہت ایکسپینسو تھا. تو وہ پھر میں جو بھی کام کرتی تھی وہ پھر میں امی کے لیے اس کو سارا کرتی تھی. اور کب تک وہ حیات رہی؟ امی کی ڈیتھ ہوئی جی 2013 میں. 2013. تو میں نے گانا سٹارٹ کیا شاہ جی آئی تھنک 2002-3 میں، مطلب میں 15 سال کی تھی. 15. تو آپ کی اپنی والدہ سے آخری کیا بات ہوئی تھی؟ جس دن امی کی ڈیتھ ہونی تھی، ان کو آپ بلیو کریں کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا تھا. تو ان کو کچھ انجیکشن لگنے تھے. تو میں نے کہا، امی نے مجھے کہا مت لینا، وہ بہت ایکسپینسو ہے، میری اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو میں اپنی امی کو خود نلا رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں، ابھی ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں. تو امی نے کہا وہ بہت مہنگے انجیکشن ہیں، 1,00,000-1.25 روپے کے، نہ لینا، ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ضرورت، میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ریئل بات ہے شاہ جی. تو بس میں نے ان کو غسل دیا باتیں کرتے کرتے. تو آخری بات ان کی شاہ جی ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم نے میری اتنی خدمت کی عاشیہ. میں نے کہا جلدی تیار ہو، میں نے آپ کو ایڈمٹ کروانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، ہم نے ڈاکٹر ویٹ کر رہے ہیں. تو میں ان کو کپڑے خود پہنا رہی ہوں اپنے ہاتھ سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج کی میری بات لکھ لینا زندگی میں، کہ تم ادھر بھی ٹھنڈی، اس جہان میں بھی، اگلے جہان میں بھی، تمہارے ہر میدان میں تمہیں عزت ملے گی، ہر میدان تمہارا فتح ہوگا، اور تم جو اللہ سے مانگو گی وہ تمہیں ملے گا. اور شاہ جی اوپر سے اذان بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی. میں نے کہا ابھی تک جتنی دعائیں دی ہیں لگ تو رہی نہیں. انہوں نے کہا تم گٹھری کھولتی جانا اور دعائیں لگتی جائیں گی تمہیں. اور مجھے ہیں شاہ جی، میں آپ بلیو کریں، میں نے بالکل میوزک کی پراپر کلاسز نہیں لی، پر میں جب سٹیج پہ کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خدا کی کوئی طاقت میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میں نے اللہ سے بیٹا مانگا، مجھے بیٹا ملا، بیٹیاں ملی. میں نے بہت ایفرٹ کیا لائف میں، بہت زیادہ. اور پھر میں ان سے بات کر رہی ہوں، میں نے ان کو شاور دیا تو وہ مجھے میں نے کہا میں اب چینج کر کے آتی ہوں، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں. تو مجھے وہ بچہ، میری سسٹر آئی، اس نے کہا امی کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ بس وہ ایسے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہیں. اور آج تک ان کی دعائیں ان کی ہیں میرے پیچھے شاہ جی، دعائیں. اور مجھے اللہ نے ہمیشہ کسی چیز سے محروم نہیں رکھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یقیناً ہر وقت ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پہ بزرگ یاد آتے ہیں، جانے والے یاد آتے ہیں، میں پوچھوں کہ جانے کے بعد سب سے زیادہ آپ کو اپنی ماں کس دن، کس موقع پہ یاد آئی؟ اب جب ہم سوچتے ہیں شادی کے بعد کہ امی کے گھر جانا ہے، وہ نہیں ہے. بس وہ مومنٹس میں عید ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، بھائیوں کے گھر ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، لیکن جب میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے کہ ماما جیسے آپ میری ماما ہیں، آپ کی ماما کا ہے، پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ پھر میں ان کو پکچر دکھاتی ہوں کہ یہ میری ماما تھی اور یہ بس کہیں دور رہتی ہیں، پاکستان میں نہیں رہتی. تو اس طرح میں ان کو پھر وہ کہتی ہیں ہم بھی چلیں نانو. جب دل کرتا ہے کہ امی کے گھر جائیں تو پھر جب یہ ہوتا ہے کہ امی کا گھر نہیں ہے، ماں وہاں نہیں ہے، وہاں ماں نہیں ہے وہاں، تو جی پھر تو اپنے انڈیپینڈنٹ تو سب کے گھر ہیں، بہن بھائیوں کے تو ہوتے ہیں، لیکن ایک ماں کا گھر جو جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو تب میں امی کا گھر بنا کے بیٹھی ہوئی تھی. میں اپنی سسٹر سے کہتی تھی آپ نے آنا ہے، آپ نے ہر عید پہ آنا ہے، آپ نے ہر شبرات پہ آنا ہے، دن تہوار پہ آنا ہے. تو ان ڈیز میں ذرا بہت کمی فیل، زیادہ شدت، بہت فیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ
کہ درجات بلند آمین. فرمائے, Thank you خیر جی. احمد فرمائے, Thank you آپ so کو much. صبر جمیل عطا فرمائے. جی آمین.